عرفات ایک ایسا مقدس میدان جہاں زمین و آسمان کی رحمتیں اترتی ہیں، جہاں لاکھوں انسان اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، جہاں نہ بادشاہی رہتی ہے، نہ تکبر، نہ دولت کی پہچان رہتی ہے، نہ طاقت کی، صرف ایک حقیقت باقی رہ جاتی ہے: بندہ اور اس کا رب۔ عرفات مکہ مکرمہ سے تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مقدس میدان ہے۔ لفظ عرفات عربی زبان کے لفظ معرفت سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے پہچان۔ روایتوں میں آیا ہے کہ جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا تو ایک مدت بعد وہ اسی مقام پر دوبارہ ملے اور ایک دوسرے کو پہچانا۔ اسی نسبت سے اس جگہ کا نام عرفات رکھا گیا۔ لیکن عرفات کی اصل پہچان صرف یہی نہیں، بلکہ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان اپنے رب کو پہچانتا ہے، اپنے گناہوں کو محسوس کرتا ہے اور اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہے۔ عرفات کے میدان میں موجود ہے جبل رحمت، یعنی رحمت کا پہاڑ۔ یہی وہ مبارک جگہ ہے جہاں آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی لیے عرفات کو رحمت، مغفرت اور قبولیت دعا کا میدان کہا جاتا ہے۔ یہاں مانگی گئی دعائیں آسمانوں تک پہنچتی ہیں۔ اسلام میں عرفات کی سب سے بڑی اہمیت حج کے رکن اعظم ہونے کی وجہ سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحج عرفہ، یعنی حج تو عرفات ہی ہے۔ یہ مختصر حدیث عرفات کی عظمت بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ اگر کوئی حاجی عرفات میں مقررہ وقت کے دوران حاضر نہ ہو سکے، اس کا حج مکمل نہیں ہوتا۔ اسی لیے 9 ذی الحج کا دن حج کا سب سے اہم دن مانا جاتا ہے، جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ حج کی بنیاد اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے رکھی اور عرفات اس مقدس سفر کا سب سے عظیم حصہ بنا۔ یہاں پر رکنا کہلاتا ہے وقوف، یعنی دنیا کی ساری بھاگ دوڑ چھوڑ کر، کوئی نماز نہیں، کوئی حرکت نہیں، ایک مقررہ وقت کے لیے صرف اللہ کے سامنے حاضر ہونا۔ اسی عرفات کے میدان میں موجود ہے مسجد النمرہ۔ یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا آخری خطبہ دیا۔ یہ دنیا کی اکلوتی مسجد ہے جو پورے سال بند رہتی ہے، صرف 9 ذی الحج کو کھلتی ہے۔ اس مسجد میں ظہر اور عصر کی نماز کو ملا کر پڑھایا جاتا ہے اور اسی مسجد میں حج کا خطبہ دیا جاتا ہے۔ اور یہ عرفات ہی آئینہ ہے میدان حشر کا، جہاں جمع ہوتے ہیں لاکھوں لوگ، ایک جگہ، ایک لباس، ایک زبان، ایک اللہ کے سامنے، اور صرف ایک خواہش: مغفرت کی۔